الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنكم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ برادران ذی وقار، درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سورہ آل عمران کا سیکنڈ لاسٹ رکوع، یعنی ایک رکوع اس کے بعد باقی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران بھی مکمل ہونے والی ہے۔ درس قرآن کے سلسلے میں آج جو دوست احباب حاضر ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور ریکویسٹ کر رہا ہوں جو دوست نیو آئے ہیں ان سے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے احباب کو، جو دوست جڑے ہوئے ہیں عرصہ دراز سے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اس چینل کے ساتھ جڑے ہیں۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور محبت میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں احباب سے ملتمس ہوں چینل کو سبسکرائب کریں، درس قرآن کی آواز کو ہر گھر تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے درس میں موت کا بھی ذکر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ موت کا ذکر ہے، اور یہودیوں کی ایک اور حرکت یہود و نصارہ کی کہ وہ اللہ کو فقیر مانتے تھے کہ اللہ فقیر ہے۔ اس حوالے سے بھی تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ کی کہ ہم جو ہے معجزے کے حوالے سے ڈیمانڈ کی، وہ کیا تھی وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ذکر ہوگا۔ دعا کریں اللہ میری، آپ کی، میرے اہل و عیال کی اور آپ سب کے اہل و عیال کی اللہ پاک کامل مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ ایک یہودی نے یہ بات کی کہ ہم
غنی ہے، اللہ ہمارے مال کا محتاج ہے، یعنی کہ جو تم لوگ خرچ کرتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ہم دیتے ہیں، ہم غنی ہیں، اللہ تو محتاج ہے۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے اس بات پہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوئے تو اللہ نے یہ قرآن کی آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ بے شک جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اب ہم لکھتے ہیں سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا۔ رب نے فرمایا کہ اب ہم ان کا کہا جو ہے نا لکھ رکھیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن کون کیا تھا۔ یہ جو یہاں آ کر دنیا میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، انہیں پتہ چلے گا ان کے اعمال ناموں میں یہ لکھا ہوا ہوگا یہ انہوں نے جو کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور انبیاء کو ان کا ناک شہید کرنا اور فرمائیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی، اور انبیاء کرام کا ناک شہید کرنا یہ بھی لکھا ہوا ہوگا، اور پھر ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب۔ جو تم دنیا میں یہ جو زبان ہے نا، یہ جب چلتی تھی تو رکتی نہیں تھی، یعنی اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرمائے ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کوئی مکر نہیں سکے گا قیامت کے دن، کوئی مکر نہیں سکے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نے یہ تو کیا ہی نہیں، نہ ہی کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، اپنی طرف سے نہ لکھا ہوگا، نہ ہی کوئی مکرے گا کہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکل النار، جو میں ڈیمانڈ کی بات کر رہا تھا، جو انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ کی، وہ کیا تھی؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے نام سے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اقرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا، اقرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لیں جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے جسے آگ کھائے۔ یہودیوں کی ایک جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اگر نبی ہیں تو پھر ایسا حکم لے کر آئیں، ایسی چیز لائیں کہ آپ قربانی کریں اور آگ اٹھا لے جائے۔ ہمیں تو یہ ہماری کتابوں میں حکم ملا ہے کہ اس وقت تک اس نبی کو نبی نہیں ماننا جو یہ حکم نہ لے کر آئے۔ تو اس کا رد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہ ان کنتم صادقین، اے محبوب فرما دو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر سچے تھے؟ اللہ اکبر۔ یعنی کہ تم نے پھر ان کو کیوں کیا؟ بہت ساری وہ معجزات لے کر آئے، بہت ساری دلائل لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود تم نے ان انبیاء کرام کو عداوت کی بنا پر، بغض کی بنا پر، حسد کی بنا پر شہید کر دیا نا حق۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اللہ فرمایا تو اے محبوب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں لے کر آئے اور صحیفے اور چمکتی کتابیں لے کر آئے۔ ہاں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، حضور کو فرمایا جا رہا ہے اور تسلی دی جا رہی ہے کہ محبوب آپ پریشان نہ ہو،
آپ پریشان نہ ہوں، یہ پہلے بھی اس طرح کی حرکتوں میں یہ شامل ہیں، اور یہ پہلے بھی یہ حرکتیں کر چکے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ یہود و نصارہ کی یہ عادت ہے۔ اور جو نہیں ماننے والا ہوتا نا، اس نے ایسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ جو ماننے والا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر لچکیں اور اس طرح کے سوال جواب نہیں کرتا، بلکہ وہ مان لیتا ہے۔ آگے اللہ فرمائے کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ جس میں جان ہے اس میں موت آنی ہے، ایک ٹائم میں اس کی جان ختم ہونی ہے، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور جو دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ یعنی جو اللہ فرمایا ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا، موت سے نہیں بچ سکتے تم، پھر پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا تمہیں۔ آج تو بڑی بڑی ہانکتے ہو نا، بڑی بڑی چھوڑتے ہو، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں۔ اللہ اکبر۔ یعنی نقصان بھی ہو سکتا ہے، مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، دولت کے اندر نقصان بھی ہو سکتا ہے، خطرے آ سکتے ہیں، قتل و غارت، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے آزمائش کا سبب بن سکتی ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے آزماتا ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ خطاب اس لیے فرمایا گیا کہ آنے والے مصیبتوں اور پریشانیوں سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو تیار رکھیں اور سب چیزیں اللہ کی طرف اور بھروسہ رکھیں اللہ کی ذات پہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ نے مصیبت میں ڈالا ہے تو آسانیاں بھی تو اللہ ہی عطا کر رہا ہے نا، اس کی بارگاہ سے مانگو۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، ہاں بڑا کچھ کہیں گے، یہ ویسے بھی تان زنیہ بھی تان تشنع بھی کریں گے، ان کی باتوں پہ نہیں آنا، یہ جو مرضی کہتے رہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ہاں یہ تان تشنع جو حرکتیں کرتے رہیں گے تمہارا کام ہے، ان کی باتوں کو سن کر جوش میں نہیں آنا، اور کوئی ایسی تیش میں آ کر کوئی ایسی بات نہیں کہہ دینی، یا اسلام سے پھر نہیں جانا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا۔ ہاں یہ بھی بات، رشوتیں لے کر انہوں نے کیا کیا، علماء یہود کو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا کہ تورات، انجیل، یہ ان پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے وہ کھل کر بیان کرنی ہے۔ جب میرے محبوب علیہ السلام آئے تو آگے کیا ہوا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کر لیے، رشوتیں لے لی، بھتے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کو چھپایا،
اور اس آیت مقدسہ میں یہ بھی ہے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری خریداری ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ علماء کو چاہیے کہ جو حق ہے اس کو بیان کریں، منڈا نہیں رکھنا چاہیے۔ علماء کا فریضہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو بیان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر حکومت میں آ گئے کی کریے جی ساڈی مجبوری ہے، اسی 90 تولہ بول سکنے ہیں، بس ہاتھ بننے نے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا نہ کرو۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب ولهم عذاب اليم۔ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ کیا جانا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو ہے تھوڑا بہت پانا پڑی تے وقت پڑی اور اپنے آپ کو کہیں جی میں علامہ فہما تو یہ تو وہ، اس کے بارے میں اور فرمایا جو یہ بھی علماء آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور باوجود نادان ہونے کے یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے، باوجود اس چیز کو کچھ ہوتا نہیں تھا، اور کہتے لوگ ہمیں علامہ فہما صاحب کو واہ 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 واہ۔ یہاں پہ بھی اب کیا ہوتا ہے، وہ 2-4 کتابیں پڑھ کے لوگ جو ہے نا وہ بڑے وہ بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ علماء کی قدر نہیں ہے، اہل علم کو لوگ پیچھے رکھتے ہیں، اور جو نادان ہوتے ہیں وہ جو عجیب و غریب قصے کہانیاں، جھوٹے قصے کہانیاں سنانے والے ہیں، ان کو ہم نے پروان چڑھا دیا، ان کو ہم ہزاروں روپیہ دے کر محفل میں بلاتے ہیں۔ سنیں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ جو جھوٹی خوش آمدیں کرتے ہیں، جو جھوٹی خوش آمد پر خوش ہوتے ہیں، جو اپنے نا علم کم علم ہونے کے باوجود لوگوں کو وہ جو علماء کی قدر نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بڑا وہ کرواتے، ان کے بارے میں یہ وعید ہے۔ فرمایا یہ جو خوش ہوتے ہیں نا ان کی تعریف ہو، اور ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہیں جاننا، یہ عذاب میں پھنسیں گے، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ تو میں عوامی اہل سنت لوگوں سے گزارش کروں گا، اہل علم کی قدر کر لو، علماء کو محفل میں بلایا کرو۔ یہ جو ہزاروں روپیہ لے کر آنے والے ہیں ان سے بائیکاٹ کرو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تو سب کو جانتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، رب قادر ہے، رب خالق ہے، مالک ہے۔ آج معاشرے کو بہتر ہونا ہے، آج معاشرے میں تبدیلی آنا چاہیے۔ تبدیلی دین کے ساتھ آ سکتی ہے، اسلام کے ساتھ وفا کر کے آ سکتی ہے، جھوٹے قصے کہانی سن کر نہیں آ سکتی۔ ہمارا آج ہم نا کانوں کے سر کے شدائی ہو گئے، اور ہمیں علم کی بات جہاں سے ملتی ہے وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جو ہمیں جھوٹے قصے کہانیاں کم علمی کی باتیں اور طرزیں لگو کے جو شعر و شاعری پڑھا کے جاہل شعراء کی شاعری پڑھ کے ہمیں سنا جاتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اپنا ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور جو اہل علم ہوتے ہیں ان کی ہم قدر نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہم وہ محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔